السلام علیکم۔ آج ہم ایک چھپی ہوئی حقیقت کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو پلاسٹک ہے وہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر کتنا حد تک موجود ہے۔ ذرا سوچیں کہ پچھلے سال آپ نے جو پلاسٹک کی بوتل پانی پینے کے بعد پھینک دی تھی، وہ آج چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو کر آپ کے پلیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ یہ سننے میں تو انتہائی ڈرامائی لگتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ برطانیہ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پلاسٹک کے جو ذرات ہیں ہمارے پھیپھڑوں کے اندرونی حصوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اٹلی کے سائنسدانوں نے تو یہاں تک معلوم کیا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے پلیسینٹا میں جو پلاسٹک کے ذرات ہیں وہ مل چکے ہیں۔ ہم نے سمندر، ہوا اور زمین کو نہ صرف آلودہ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ آلودگی اب ہمارے خون کے اندر پہنچ چکی ہے، ہمارے اعضاء کے اندر پہنچ چکی ہے۔ یہ دوستو صرف جو پلاسٹک پولوشن ہے مائکرو پلاسٹک کی صورت میں، یہ ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی صحت کا انتہائی خطرناک بحران ہے۔ جہاں تک پلاسٹک کی بے تحاشا برمار استعمال ہے، اوورآل تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں ہر منٹ میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد پلاسٹک کی بوتلیں خریدی جاتی ہیں، اور سالانہ 400 ملین ٹن پلاسٹک بنتا ہے، لیکن صرف 9% ریسائیکل ہوتا ہے۔ 91% ہم اسی طرح پھینک دیتے ہیں، ڈمپ کرتے ہیں لینڈ فل کی صورت میں۔ یہ جو 91% پلاسٹک ہے، یہ وقت کے ساتھ ٹوٹ کر مائکرو پلاسٹک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ننھے ذرات جو چاول کے دانے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور کیا کر لیتے ہیں، یہ ہوا میں اڑتے ہیں، پانی میں مل جاتے ہیں اور مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اوورآل تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پلاسٹک کے جو ذرات ہیں یہ سمندر کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ اب انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو متاثر کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، اوورآل پلاسٹک اب باہر نہیں رہا، یہ ہماری اعضاء کے اندر موجود ہے۔ ریسنٹ اپڈیٹس کے مطابق سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہیں مائکرو پلاسٹک پولوشن انتہائی حد تک پھیل چکا ہے۔ نیدرلینڈ کے سائنسدانوں کے مطابق انسانوں کے خون کے جو 77% نمونوں میں پلاسٹک کے ذرات ملے ہیں، یعنی ہر 4 میں سے 3 لوگ پلاسٹک اپنے خون میں لے کر گھوم رہے ہیں۔ 2023 میں جو برطانیہ میں تحقیق ہوئی، اس کے مطابق پلاسٹک کے ذرات انسانی پھیپھڑوں کے اندرونی حصوں میں پائے گئے، یعنی ہم روزانہ ہوا اور دھول کے ساتھ پلاسٹک سانس کے ذریعے اندر لے رہے ہیں۔ اٹلی کے سائنسدانوں کے مطابق پلاسٹک کے ذرات ماں کے دودھ میں پائے گئے ہیں، یعنی بچہ زندگی کے پہلے دن سے پلاسٹک سے متاثر ہو رہا ہے۔ چین کی بات کریں، جاپان کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، تو جتنے بھی ممالک ہیں ان میں مختلف لیول پہ تحقیقات ہوئی ہیں، اور ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پلاسٹک مچھلی میں بھی، نمک میں بھی، بوتل کے پانیوں میں بھی، اسی طرح چائے کے ٹی بیگز میں، سبزیوں میں، فروٹس وغیرہ میں کافی حد تک ملے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بعض ٹی بیگز 1 کپ چائے میں ارب مائکرو پلاسٹک چھوڑ دیتی ہیں۔ اوورآل عالمی جائزہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پلاسٹک کے ذرات ہیں ہمارا دل، دماغ، جگر، گردے، نالی، رحم اور تولیدی اعضاء تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی اگر ہم سادہ سی بات کریں کہ انسان اب پلاسٹک کے دور میں جی رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جتنی تحقیقات ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ جو پلاسٹک پولوشن ہے مائکرو پلاسٹک کی صورت میں، یہ انتہائی حد تک تشویشناک ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے 2023 کے ڈیٹا کے مطابق جو مرغیاں ہم بازار سے لے کے آتے ہیں ان کی ڈائجسٹو سسٹم میں مائکرو پلاسٹک پائے گئے ہیں، یعنی ہم ہر نوالے کے ساتھ پلاسٹک کھا رہے ہیں۔ لاہور کے کافی ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ گندے پانی سے ہم اپنی سبزیوں کو سیراب کر رہے ہیں، اور یہ سبزیاں اپنے اندر مائکرو پلاسٹک لیے پھر رہے ہیں، یعنی پلاسٹک اب ہمارے کھیتوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ دریاؤں کی بات کریں، ساحلوں کی بات کریں، چاہے کراچی ہو، چاہے سوات ہو، چاہے باقی جہاں پہ دریا ہیں، ان کی مچھلیوں میں بھی مائکرو پلاسٹک مل گئے ہیں۔ اوورآل پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ ٹن کے قریب پلاسٹک کا جو کچرا ہے وہ سالانہ بیس پہ پیدا ہوتا ہے، مگر ریسائکلنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی پلاسٹک ہم جلا لیتے ہیں، اس کو پھینک لیتے ہیں، اور یہ ہمارے پانی وغیرہ میں، ہماری زمین میں گل مل کے آخر کار دوبارہ ہماری پلیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائکرو پلاسٹک اتنا خطرناک کیوں؟ یہ ہمارے جسم کے اندر جا کر کس قسم کے نقصانات کریٹ کرتا ہے؟ تو مختلف تحقیقات جو ہمیں بتاتی ہے
ان کے مطابق یہ خون کے ذریعے ہمارے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور یوں ہمارے دل، جگر، پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء کو کافی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ جہاں تک مائکرو پلاسٹک کے جو ذرات ہیں، یہ دماغ کے اندر کی جو باہر کی جو حفاظتی ممبرین ہوتی ہے اس کو کراس کر سکتی ہے اور یوں ہمارے دماغ کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ پلاسٹک کے اندر کچھ ایسے زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بسفینول اے، فیتھلیٹس وغیرہ، جو اندر جا کر کینسر، ہارمونل امبیلنس یا انفرٹیلیٹی کاز کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ پلاسٹک مائکرو پلاسٹک کی صورت میں حاملہ خواتین کے ذریعے ہمارے بچوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک تحقیق کے مطابق جو مائکرو پلاسٹک کے جسم کے اندر مستقل طور پر سوزش یعنی انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، ہارمونل امبیلنس کریٹ کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہم روزانہ کتنا پلاسٹک کھاتے ہیں۔ WWF کی جو 2030 کی ڈیٹا کے مطابق ایک عام انسان پورے ہفتے میں تقریباً 5 گرام پلاسٹک کھاتا ہے، یعنی ایک کریڈٹ کارڈ کے برابر۔ لیکن یہ پلاسٹک آتا کہاں سے؟ یہ بوتل کے پانی سے آتا ہے، چائے پکانے کی جو ٹی بیگز ہیں اس سے آتا ہے، پلاسٹک کے برتنوں سے آتا ہے، جو نان سٹک پین وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے آتا ہے، ہوا میں موجود باریک جو ریشے ہیں، اسی طرح پلاسٹک کے تختوں سے۔ اب آتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو چند ایک ایسے عادات ہیں کہ ان کو اگر ہم اپنا لیں تو اس پولوشن پہ، اس پرابلم پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیشے، سٹیل یا مٹی کے بوتل، برتن وغیرہ ہم استعمال کریں، پانی ابال کر پئیں یا فلٹر شدہ پانی ہم پئیں۔ اس طرح پلاسٹک کی جو برتن ہیں اس کو گرم نہ کریں۔ لکڑی ہے، سٹیل کی چمچ ہے، ان کو یا برتن وغیرہ ان کو استعمال کریں۔ سبزی ہو گئے، گوشت ہو گئے، چاول وغیرہ، اس کو اچھی طرح ہم دھوئیں، پکائیں وغیرہ۔ ماحول دوست اشیاء یعنی ایکو فرینڈلی پروڈکٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بچوں کو پلاسٹک کے نقصانات بتائیں۔ سنگل یوز پلاسٹک کو بالکل نو کہیں۔ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ پلاسٹک کا نہیں بلکہ اس کا بے جا استعمال ہے۔ اگر اس کا بے جا استعمال ہم نہ کریں، کم سے کم اپنی ضرورت کے مطابق پلاسٹک کو استعمال کریں، تو جتنے مسائل ہم میں درپیش ہو رہے ہیں یا آنے والی نسلوں کو درپیش ہوں گے، اس پہ ہم کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جو پلاسٹک تھا یہ کبھی ترقی کی علامت ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ آلودگی کی علامت بن چکی ہے۔ اگر ہم نے آج قدم نہیں اٹھایا تو ہماری صحت کو نقصان پہنچے گا، ہمارے ماحول کو نقصان پہنچے گا، اور آنے والی نسلوں کو ہم ورثے کے طور پر پلاسٹک پولوشن، مائکرو پلاسٹک پولوشن ہم دیں گے جو انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، اصل آلودگی باہر نہیں، اصل آلودگی ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر کی آلودگی کو ختم کر دیا، اپنی سوچ اور فکر کو یہ بنا دیا ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ماحول دوست پلاسٹک فری انوائرمنٹ دیں گے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کو بھی راضی کریں گے، اور جو ماحول ہمیں ملا ہے، جو جسم ہمیں اللہ کی طرف سے ایک امانت دیا گیا ہے، اس کی بھی ہم صحیح طریقے سے حفاظت کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کار خیر سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر داؤد، تحقیق، آگاہی اور صحت کی آواز۔